قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، اس وقت کی وہ کیفیت کیا ہوگی۔ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس خوشبودار ہوا سے وفات پا جائیں گے، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کے اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 سال ایسے گزریں گے کہ کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور 40 سال سے کم عمر کا بھی کوئی نہیں ہوگا، یعنی 40 سال سے زائد عمر والے ہوں گے لیکن 40 سال کا وہ جو عرصہ گزرے گا اس میں کسی کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے۔ مسلمان تو اس خوشبودار ہوا سے وفات پا جائیں گے، صرف دنیا میں کافر ہی کافر لوگ ہوں گے، اور اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیپتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ تو ایک دم اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ پہلے سور کی جو آواز ہوگی وہ کم ہوگی، ہلکی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ سور کی آواز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، یعنی سور کی آواز جب سور پھونکا جائے گا اسے سن کر لوگ جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور گر پڑیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل اور تمام کے تمام جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کے سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، اللہ واحد جو ہے وہ باقی ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، اور پھر سور کو بھی زندہ کیا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، سور کو بھی پیدا کر کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوانات سب کے سب موجود ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے، لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا نا دوسری مرتبہ، تو اس وقت لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور ان کے اعمال نامے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور حشر کے میدان میں ان کو لایا جائے گا۔ یہاں حساب و جزا کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوں گے، ہر بندہ انتظار کر رہا ہوگا کہ میرا حساب کب لیا جائے، تو انتظار ہوگا سب لوگوں کو، اور وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اپنے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین جو ہے وہ تانبے کی ہو جائے گی، زمین بڑی گرم تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی سے سر کے بالکل قریب آ جائے گا۔ اب کتنا دور ہے تو کتنی گرمی اور سختی ہوتی ہے، تو جب قریب آ جائے گا تو اس کی گرمی اور اس کی تپش کتنی زیادہ ہوگی۔ لوگوں کے جو بھیجے ہیں وہ کھولتے ہوں گے، یعنی دماغ لوگوں کے کھول رہے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی زبانیں جو ہیں وہ منہ سے باہر نکل آئیں گی، سوکھ کر زبان کانٹا ہو جائے گی۔ پسینہ لوگوں کو بہت آئے گا کہ کسی کے پسینہ جو ہے وہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، اور کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ جیسا کسی کا عمل ہوگا ویسی ہی اس کو تکلیف ہوگی،
پھر یہ جو پسینہ ہوگا یہ انتہائی نہایت بدبودار ہوگا اور اس کی بدبو بھی لوگوں کو آ رہی ہوگی۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا اور اس میں سے آدھا گزر چکا ہوگا، یعنی لوگ جو ہیں وہ 25,000 سال گزار چکے ہوں گے انتظار میں۔ یہ 25 دن گزارنے، 25 گھنٹے گزارنے کتنے مشکل ہیں، تو 25,000 سال تقریباً لوگ گزار چکے ہوں گے۔ اس وقت پھر لوگ جو ہیں سفارشی تلاش کریں گے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے اللہ کا جو ہماری سفارش کرے، ہماری شفاعت کرے، تو اس مصیبت سے جو ہمیں چھٹکارا دلا دے اور جلد فیصلہ ہو جائے کہ جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ یعنی اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ بس ہمارا فیصلہ کر دو جہاں بھی ہم نے جانا ہے۔ یعنی لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہوگی۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ کے حضور آپ ہماری سفارش کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ آج بڑے جلال میں ہے، تو میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا، اب آپ چلے جائیں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سب لوگوں کو ہمارے آقا و مولا رحمت عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ اب جب لوگ حضور علیہ السلام سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، یعنی تمہاری سفارش کرنے کے لیے، تمہاری شفاعت کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سجدہ فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا کر کہو، جو کچھ تم کہو گے وہ سنا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ مانگو وہ تمہیں ملے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء جو ہیں وہ اپنے ہی خلاف لوگوں کے گواہی دے رہے ہوں گے۔ جن ہاتھوں سے برے کام کیے ہوں گے یہ ہاتھ کل قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، منہ سے بندہ بول نہیں سکے گا، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں جسم کے اعضاء بول کر کہیں گے کہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں عمل کیا کرتا تھا۔ تو اب زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ اچھا عمل کیا ہوگا تو وہ تمہاری اچھائی کی گواہی دے گا، اگر برا عمل کیا ہوگا تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اب کوئی بھی یار دوست مددگار وہاں پہ موجود نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے اعمال پوچھے جا رہے ہیں۔ زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کساں حضور پر نور محبوب خدا، حضور نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی حضور شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ حضور کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور بہت لوگ جو دوزخ کے لائق ہوں گے حضور کی سفارش سے وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں گے، اور جو گناہ گار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے
وہ بھی حضور کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ جنتیوں کی شفاعت کر کے حضور ان کے درجے بلند کروائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کل قیامت والے دن ہم جیسے گناہ گار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور یقیناً حضور کی شفاعت سے اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت سن کر سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔